اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم مبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حافظ رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. اور اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، کتنی مشکل راہوں میں اور کتنی آسانی مجھے، کتنی مشکل راہوں میں اور کتنی آسانی مجھے. اور میں نے جو آنسو بہائے یاد غوث پاک میں، میں نے جو آنسو بہائے یاد غوث پاک میں، حوض کوثر تک لے آیا ہے وہی پانی مجھے، حوض کوثر تک لے آیا ہے وہی پانی مجھے. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. شہ نشین پہ تشریف فرما معزز و مکرم سادات کرام، مشائخ اعظام، حفاظ کرام، غلامان رسول و آل رسول، وابستگان دامان غوث و خواجہ، اور سائی گاؤں کی اس خوبصورت سرزمین پر رہنے والے برادران ملت اسلامیہ، حضرت صادق علی شاہ کے سائے میں آنکھیں کھولنے والے اور حضرت اختر علی شاہ قبلہ کی شفقتوں میں پروان چڑھنے والے نوجوانوں، پس پردہ تشریف فرما میری عفت ماؤں بہنوں بیٹیوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے گا. اور میں بہت آپ سے شرمندہ ہوں اور آئی ایم ویری سوری کہ مجھے آتے ہوئے بہت دیر ہو گئی. مغرب میں آنا تھا لیکن میں رات کے 10 بجے آپ کے پاس پہنچا ہوں. کچھ فیصلے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس سے پہلے سے ہوئے ہوتے ہیں اور انسان چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا. میں 550 کلومیٹر دور سے 140 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی بھگاتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں. یوں سمجھیے ان نوجوانوں کی خاطر اللہ ان سب کو سلامت رکھے، جان کی بازی کھیل کر آیا ہوں. کئی مقامات تو گاڑی اتنی تیز چل رہی تھی کہ مجھے خود ڈر ہو رہا تھا، لیکن غوث پاک کا نام لے کر نکل گئے اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے جو رسک اٹھایا ہے
اور جو میں نے رسک لے کر یہاں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر اس بات کا بہت خوشی ہو رہی ہے اور مسرت ہو رہی ہے کہ میں نہ رسک لینا اور یہ اتنی محنت کر کر بھاگ دوڑ کر آنا بیکار نہیں گیا۔ اللہ آپ کے عشق کو سلامت رکھے اور آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ رات کے دیر 10 بجے تک آپ بیٹھے ہیں، اور اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو محفل ہے یہ مردوں کو زندہ کرنے والے پیر پیران پیر کے نام کی محفل ہے۔ یہ ان کی محفل ہے کہ جن کی محفل میں آنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ ان کی محفل ہے کہ جن کے در پر آنے والا چور چوری کے ارادے سے بھی آتا ہے تو ولی بن کے جاتا ہے۔ اور یہ غوث اعظم پیران پیر کی محفل ہے، وہ پیر پیران پیر محبوب سبحانی، کہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا انبیاء کرام نے کی تھی۔ عام لوگوں کی بات نہیں، انبیاء نے کی، نبیوں نے کی کہ اے اللہ تو ہم کو نبی نہ بنا بلکہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کر دیں۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تاخر و تقدم کے فیصلے کر دیے ہیں، یہ انبیاء کرام سے کہا گیا۔ تو نبیوں نے تمنا کی، دعا کی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ تم کتنے خوش نصیب ہو، بغیر مانگے، بغیر چاہے، بغیر دعا کرے اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت میں پیدا کیا۔ اور اللہ چاہتا تو امت میں کہیں بھی پیدا کر دیتا، کسی بھی فرقے میں پیدا کر دیتا، یزیدیوں میں پیدا کر دیتا۔ کتنے یزیدی آج بھی ہیں جو کلمہ پڑھ کر نبی کی آل کے دشمن ہیں، اس دور میں بھی تھے، اس دور میں بھی ہیں۔ کربلا کی سرزمین پر ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر 72 ہے، ادھر 22,000 ہے۔ اب زیادہ پبلک کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا، اور ادھر پبلک زیادہ ہے نا، ان لوگ حق پہ کون ہے؟ امام حسین ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، امام حسین ہے۔ تو مجمع نہیں دیکھنا کبھی بھی، کوانٹیٹی نہیں دیکھنا، کوالٹی دیکھنا۔ کوانٹیٹی نہیں دیکھنا، مجمع بہت زیادہ ہے ان کے بعد 10,000 آ رہے ہیں، 50,000 آ رہے ہیں، نہیں، ہمیشہ کوالٹی پہ نظر رکھنا۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں پیدا کیا ہے، غداروں میں پیدا نہیں کیا ہے، وفاداروں میں پیدا کیا ہے، اہل بیت کی محبت کرنے والوں میں پیدا کیا ہے، اولیاء اللہ کے چاہنے والوں میں پیدا کیا ہے۔ یزیدیوں میں پیدا کر سکتا تھا، نہیں کیا، حسینیوں میں پیدا کیا ہے، کیا کہ نہیں، وہابیوں میں پیدا کر سکتا تھا، دیوبندیوں میں پیدا کر سکتا تھا، نہیں کیا، سنیوں میں پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ بولو، بے سہارا تمہیں نہیں بنایا ہے، تمہارے لیے اللہ نے بے شمار سہارے عطا فرمائے ہیں۔ اب لوگ بولتے سہارے کی کیا ضرورت ہے، بولتے نہیں بولتے؟ بھئی اللہ ہے نا، بے شک ہے اللہ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں، تم جدھر رخ کرو فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ بچوں بات مت کرو بیٹا پلیز، اوکے، بات مت کرو، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اور اللہ سے کہنے کے لیے آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہے؟ بولیے نہیں نا، مسجد میں آئے اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، کائنات کے خطے خطے میں اللہ ہے، تم جدھر جاؤ اللہ ہے، جدھر بیٹھو اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہی کے جلوے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تم سے دور نہیں ہے، لیکن تم اللہ سے دور ہے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ شہزادے غوث اعظم سرکار کاظم پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ سناتے تھے۔ ایک تاجر تھا، بزنس مین، اور بہت بڑا بزنس مین تھا، ہیرے کا کاروبار تھا اس کا۔ کیا تھا؟ ہیرے کا کاروبار تھا۔ تو انہیں کیا کرا، شپ میں نکلا، جہاز میں، ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے ہیرا بیچوں گا، بڑا ہیرا اس کے ہاتھ کو لگا۔ تو سفر پہ جب گیا انہیں، تو شہر کا ایک بڑا چور تھا، بہت مشہور تھا، اس کو خبر ہو گئی کہ انہیں جا رہا ہیرا لے کے۔ انہیں بھی کیا کرا، ٹکٹ لے کے جہاز میں بیٹھ گیا۔ کیا کرا؟ ٹکٹ لے کے جہاز میں بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے اب ساتھ ہو گیا، السلام علیکم، انہوں نے بولے وعلیکم السلام، کیسے ہیں سیٹھ صاحب؟ میں اچھا ہوں۔ اب ساتھ ساتھ سیٹھ صاحب کھانے کو جا رہے تو کھانے پہ جا رہا، پانی پی رہے تو پانی پی رہا، نماز پڑھ رہے تو نماز پڑھ رہا، بس ٹوائلٹ کو گئے تو نہیں جا رہا، سمجھو 24 گھنٹے سیٹھ صاحب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب اس طاق میں ہے کہ انہوں سو گئے تو ہیرا نکال لوں گا، یہ طاق میں ہے، کیا ہے؟ سو گئے تو ہیرا نکالوں گا۔ رات ہوئی،
بولتے دیکھا انہوں سو گئے غراٹے مار لیتے ہوئے. اب ڈھونڈنا شروع کرا, جیبوں میں ہاتھ ڈالا, یہاں ڈالا, وہاں ڈالا. پر جہاں چیک کرنا تھا کر لیا, جہاں نہیں چیک کرنا تھا وہاں بھی چیک کر لیا. 3 دن ہو گئے. کتنے؟ پریشان ہو گیا. بولا کیا ماجرا ہے, ہیرا ہی نہیں مل رہا. لے کے آیا پکی نیوز ہے اپنے پاس پکی انفارمیشن ہے, ہو ہی نہیں سکتا ایسا. 3 دن ہو گئے, 10 دن ہو گئے. جب کشتی کنارے پہ لگی, بولا حضرت وہ چالو نکلے, آپ ہیرا تو لائے آپ. بولے ہاں برابر لایا. تو بولے 10 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں, ملا کہیں کو نہیں. اپن بھی مشہور ہے پاکٹ مار, ہاتھ کی صفائی میں بہت مشہور ہے. مارے جو چیز پتہ بھی نہیں چلتی سامنے والے کو, لیکن 10 دن ڈھونڈتا رہا, نہیں ملا. رکھے کہاں تھے آخر؟ تو بہت مسکرائے. بولے میرے کو معلوم تھا تو چور ہے, میں پہلے دن پہچان لیا تھا تیرے کو. میں کیا کرا معلوم, رات پہ سوتے وقت روزانہ میں ہیرا تیرے جیب میں ڈال کے سو جاتا تھا. صبح تو سوتے رہتا تھا, نکال لیتا تھا. تو اب معاملہ یہی ہے. اللہ فرما رہا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ قریب ہے, تم قریب ہے. دیکھو اللہ کس کے قریب ہوتا ہے, اللہ کی رحمت ہر بندے کے قریب ہے, لیکن ہمیں بھی تو اللہ کے قریب ہونا چاہیے نا. اب دیکھو یہ پانی برس رہا, اب تھوڑی ایک گھنٹہ نہیں برسنا, اللہ کرے. وہ دعا کر کے آیا, ہمیں 20-25% بتایا. وہ ویدر آتا نہیں, فون پہ آتا ہے اپلیکیشن, آئی فون میں بھی رہتا, گوگل میں بھی رہتا. ویدر پہ چیک کرا ہمیں 25% ریٹ بتایا. کیا بتایا؟ اللہ نے, اللہ تیرے ہاتھ میں یہ گوگل کی نہیں مانتے اپن, تیرے حبیب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں, بارش چھوڑتے بول کے دعا کر لیتے. آیا حافظ صاحب بھی بولے. اب یہ جو پانی برس رہا, اللہ ڈائریکٹ برسا سکتا نا, اللہ قادر ہے کہ نہیں. لیکن اللہ کیا کرا, پانی برسانے کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر کے رکھا. ان کا نام کیا ہے؟ میکائیل علیہ السلام. کیا ہے بولو؟ اللہ کو ضرورت ہے میکائیل کی, نہیں, اللہ کو حاجت نہیں ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیا کیا, پانی برسنے کے لیے میکائیل کو مقرر کرا. رزق بندوں کے پہنچانے کے لیے فرشتے کو بنایا. کیا کیا نام رکھا ان کا بولو؟ میکائیل علیہ السلام. بہت بڑے فرشتے ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ پانی برسانا, رزق دینا. ایک اور فرشتہ بنایا جن کو تمام فرشتوں کا سردار بنایا. کیا نام ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. اور وہ کیا کرتے بولو؟ وہی لے کر آتے پیغمبروں تک, رسول اللہ کے پاس بھی لے کر آتے ہیں. 6666 آیتیں قرآن کی. کتنی؟ تو 6666 مرتبہ نہیں آئے انہوں. محدثین فرماتے ہیں, رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے کہ 6666 مرتبہ تو آیتیں لے کر آئے, لیکن رسول اللہ سے ملنے کے لیے 20,000 مرتبہ ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ سرکار آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوگا, حضور نے اجازت دے دی. تو اتنے بڑے فرشتے ہیں, اور ان کی سپیڈ کا یہ عالم ہے کہ ایک پر آسمان پر تو دوسرا پر زمین پر, یہ سپیڈ ہے ان کی. تو اللہ نے وہی اپنے پیغمبروں کو پہنچانے کے لیے کیا بنایا؟ وسیلہ. بولو کیا بنایا؟ بولو کیا بنایا؟ ہم وسیلے والے ہیں نا, الحمدللہ. وسیلہ بنایا, اور ان کے کہا کہ میں ڈائریکٹ دے سکتا ہوں مگر میں ڈائریکٹ نہیں دے رہا ہوں. اے جبرائیل تو جا کر پہنچائے گا. میں ڈائریکٹ رزق دے سکتا ہوں, نہیں دے رہا ہوں. میکائیل تیرے ذریعے پہنچے گا. دنیا ختم ہوگی, کب ہوگی؟ قیامت میں. سور پھونکے گا ایک فرشتہ, ان کا نام ہے اسرافیل. کیا ہے بولو؟ 4 فرشتوں کے نام یاد رکھ لو, کام میں آتے. اسرافیل. کیا نام ہے؟ اسرافیل. وہ سور پھونکیں گے تو دنیا ختم ہوگی. اور ایک فرشتہ ہے, کوئی اور فرشتے کو پہچانو نہ کو پہچانو, ان کو سب پہچانتے. ہاں, انہوں آخری وقت نظر آتے. کیا نام ہے ان کا؟ نہیں سنے نہیں آیا میرے کو. ڈرو نہ کو, اپن رسول اللہ کے غلام ہے, ڈرتے نہیں اپن کس سے بھی. ہاں, غوث اعظم کے غلام ہے. اسرائیل علیہ السلام. اور انہوں نظر نہیں آتے, انہوں جب نظر آئے تو پھر آپ نظر نہیں آتے. ہو جاتا, ٹائم ختم ہو جاتا جب نظر آتے انہوں. تو اللہ چاہتا تو روح ڈائریکٹ قبض کر سکتا نا. پروردگار قادر ہے کہ نہیں بولی, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ فرشتے کو مقرر کر کے رکھا, اسرائیل علیہ السلام کو. اب دیکھو دوستو, یہ اللہ کا نظام ہے. کائنات چلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا. اب آؤ ہماری قسمت پر ہم ناز کریں. ہم بولتے ہماری زندگی کا مقصد مدینے کی زیارت.
اللہ سب کو عطا فرمائے، رسول اللہ کے در کی سب کی تمنا ہے کہ نہیں؟ اللہ غوث پاک کے صدقے سب کو حج مقبول عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں رسول اللہ کے در کی زیارت چاہیے، ایک مرتبہ دیکھ لیں بس، اور کچھ نہیں چاہیے، نہ دولت چاہیے نہ مال چاہیے، سرکار آپ کا شہر دیکھ لیں، آپ کا جلوہ دیکھ لیں، آپ کا چہرے اقدس دیکھ لیں، آپ کی زلفیں دیکھ لیں، آپ کے قدم مبارک دیکھ لیں، آپ کا دست اقدس دیکھ لیں، رسول اللہ آپ کے اصحاب کو دیکھ لیں، آپ کے اہل بیت کو دیکھ لیں، خواب ہی میں صحیح مولا کائنات کو دیکھ لیں۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تمنا ہوتی ہے خواب ہی میں صحیح سیدہ فاطمہ کی زیارت ہو جائے، نوجوانوں کی تمنا ہے کہ نہیں بولو، جن کا ہم محرم مناتے ہیں، کربلا والوں کی یاد میں ہم روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، خواب ہی میں صحیح حسنین کریمین کی زیارت ہو جائے۔ اب ذرا سوچو مسلمانوں، میرے آقا کے دیوانوں اور سنی مسلمانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے تم پر کہ اللہ نے کائنات کو چلانے کے لیے فرشتوں کو استعمال کیا کیا بولو؟ فرشتوں کو استعمال کیا، ان کو کام پر لگایا، ڈیوٹی پر لگایا۔ اب ایک بات مجھے بتاؤ، یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، فرشتہ افضل کے نبی افضل؟ بولو بولو، فرشتہ اگرچہ کہ آسمانوں میں بھی اڑے تو وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ حضرت انسان۔ بولو کون ہے؟ حضرت انسان۔ اور جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی وہ آقا علیہ السلام، کائنات میں سب سے افضل، جبرائیل سے افضل، میکائیل سے افضل، اسرائیل سے افضل، اسرافیل سے افضل، کرامن کاتبن سے افضل، جتنے فرشتے ہیں سب سے افضل، بلکہ آدم جو ابو البشر ہے، آدم جو ابو الانبیاء ہے، آدم جو صفی اللہ ہے، میرے مصطفیٰ ان سے بھی افضل ہے کہ نہیں بولو؟ اب اس افضل نبی کی امت اللہ نے ہم کو بنایا کہ نہیں بولو؟ اب جب فرشتوں کی طاقت کا عالم یہ ہے تو ذرا سوچو، جبرائیل امین نے معراج کی رات جس نبی کے قدموں پر اپنی آنکھیں ملی ہیں، اس مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے۔ اب میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے تمام اختیارات اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ کیا کیے بولو؟ میلاد منائے نا الحمدللہ دم سے گزشتہ مہینہ، اب 11ویں منا رہے غوث اعظم کے دیوانے، پھر رجب آئے گا تو مولا کا جشن بھی منائیں گے، پھر غریب نواز کا عرس بھی منائیں گے۔ یہ سب برکتیں ہمارے نصیب میں آئی ہیں اسی لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ نے جب اتنی بڑی کائنات بنائی تو ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے آپ سے؟ ہاں نہیں سنے نہیں آیا، زور سے بولو، اچھی ٹوپی پہنے۔ 70 ماؤں کی محبت، ایک ماں کی محبت سمجھ میں نہیں آئی اور اللہ آپ سے 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے۔ اب ان ماؤں سے پوچھو، ان کا کوئی جوان بچہ اگر کہیں خطرناک راستے پہ جا رہا ہے، ارادہ کر لے اماں میں جا رہا ہوں جنگل میں، 3-4 دن رہ کے تسبیح پڑھ کر آتا تو اماں کا دل مار لیتے رہتا، کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ اماں بولتی اللہ میرا بچہ گیا تو کیا ہوگا، کوئی تو بھی ساتھ ہونا، تمنا ہوتی نہیں بولو؟ نہیں بابا تو اکیلے نہ کو جا، ایک آدھ کو لے کے جا، تو کمزور ہے جا، دبلا پتہ ہے، اس کو لے کے جا، شکر کو لے کے جا، غفور کو لے کے جا، بشیر کو لے کے جا، بہرحال کس کو بھی لے کے جا، سہارا بنا لے اپنا، اکیلے مت جا۔ یہی تمنا ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور سفر کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورہ دی تھی، اس نے فرمایا اکیلے سفر مت کرو، اگر تم اکیلے سفر کرو گے تو شیطان تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ اب ایک ماں کی یہ تمنا ہے کہ اولاد اکیلے نہ رہے، اگر راستہ پر قطر ہو، ڈینجر سچویشن ہو، خطرے ہو، تو اولاد کے لیے ماں کی یہ طلب ہے کہ اولاد اس کی اکیلی نہ رہے۔ ایک ماں کی محبت کا عالم یہ ہے، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے رب کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اب اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اے میرے حبیب تم جب اس دنیا سے بظاہر پردہ کر لو تو میں نہیں چاہتا کہ میرے مصطفیٰ تمہاری امت اکیلی رہے، میرے مصطفیٰ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری امت بے سہارا رہے۔ ان کو جب خطرے ہو، ان کو جب پریشانی ہو، ان کو جب آفت ہو تو اے میرے حبیب میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے سہارے بنا دو۔ تو آقا علیہ السلام نے غدیر قم پر مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اے میرے امتیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، میں جس کا سہارا علی اس کا سہارا۔ میں میری امت کو اکیلے چھوڑ کر
بولیے نہیں جا رہا ہوں، میں علی مرتضیٰ کو تمہارے حوالے کر جا رہا ہوں۔ اب علی حیدر کرار نے کیا کیا؟ بولو، ہم جو علی علی کرتے کیوں کرتے؟ اسی لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ علی مرتضیٰ ہمارا سہارا ہے۔ بولو کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ بولو ہمارا سہارا ہے، ہمارے مشکل کشا ہے۔ ارے قربان جاؤں ان ماؤں پر جو بچوں کو بچپن میں سکھاتے، بچہ گرنے لگا تو کیا پکارتا؟ گرتے گرتے یا علی مدد بولتے، کیا بولتے؟ یا علی مدد بولتے۔ سمجھ آپ مائک میں لے کے بیٹھے تو اچھے دکھتے ہاتھ میں، مائک لے لو آپ بھی، میرا ساتھ دینا پڑتا آپ کو، خالی ایسا گنگے بیٹھے تو نہیں چلتا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو مائیں کیا کہتی ہیں بچے جب گرنے لگتے کیا بولتے؟ یا علی مدد پکار۔ یہ دیوانے نہیں ہیں، ان کو معلوم ہے علی کی مدد آتی ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے علی کو اپنی امت کا مددگار بنایا۔ کیا بنایا؟ بولو بولو کیا بنایا؟ مددگار بنایا۔ اب جب علی مرتضیٰ جانے لگے، جب دشمنوں نے سازش کی کہ علی حیدر کرار کو شہید کر دیا جائے، تو مولا کائنات نے دیکھا اپنے آقا کی امت کی طرف، اپنے غلاموں کی طرف، تو حسنین کریمین کو امت کا سہارا بنا دیا۔ کیا بنایا؟ حسنین کریمین کو۔ اب یہ حسنین کریمین کے دنیا میں ہزاروں سہارے بنے، جو انہوں نے دیے دنیا کے ہزاروں سہارے بنے۔ ایک کا نام امام زین العابدین ہوا، ایک کا نام امام باقر العلوم ہوا۔ آج تو دنیا کے جتنے علوم ہیں، ایک کا نام امام جعفر صادق ہوا جن کے تم کنڈے کرتے۔ اور آج علماء بولتے کہ سیدوں کے پاس کیا ہے؟ کیا بولتے؟ ارے بولو یارو، گنگے مت بولو، سیدوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا دنیا کے سب سے بڑے عالم کون؟ نہیں، تم جس کی تقلید کرتے، چار امامہ ہے نا، چار مسلک ہے، پانچ نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہاں اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرمائے چار ہی چھ۔ کیا کیا ہے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ایک وہ مسلک جو امام اعظم ابو حنیفہ کا جس پر ہم ہیں، جو ہے کہ نہیں؟ بولو ہمارے بزرگاں بھی اس پر کہا بنے۔ دنیا کی 70% آبادی حنفی ہے، اور تمام ائمہ فقہ میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم سنی حنفی قادری ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم میں سنی حنفی چشتی ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم میں سنی حنفی نقشبندی ہے۔ سب کے سب حنفی ہیں زیادہ تر دنیا میں۔ بولو وہ امام اعظم سب سے بڑے عالم۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی بات؟ انہوں کیا بول رہے معلوم؟ رسول اللہ کے گھر والوں کی طرف دیکھ کے وہ سہارا جو مولا علی مشکل کشا امت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، بولتے ہیں کہ لولا السنتان لحلق النعمان، اگر 2 سال نعمان بن ثابت امام جعفر صادق علی مرتضیٰ کے پڑپوتے کے جوتے سیدھا نہیں کرتا تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ مقام کس کا ہے؟ بولو یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو کچھ علوم اصلیہ اور نقلیہ ملے ہیں، یہ سب صدقہ ہے امام جعفر صادق کا۔ اب یہ علمی مقام اہل بیت اطہار کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جاتے جاتے امام موسیٰ کاظم کو چھوڑ کر گئے، وہ امام علی رضا کو چھوڑ کے گئے، وہ امام نقی رضا کو چھوڑ کے گئے، وہ امام تقی رضا کو چھوڑ کے گئے، وہ امام عسکری کو چھوڑ کر گئے۔ اب جب امام عسکری تک آ کر قصہ رک گیا تو یہ سارے شہزادے، ایک بات نوٹ کرو، کس کی اولاد میں ہے؟ مولا علی کی۔ کس کی اولاد سے ہے؟ امام حسین کی۔ کس کی؟ ایک طرف امام حسین کی اولاد کا اتنا بڑا سلسلہ چلا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک گود میں امام حسن بیٹھے ہیں، ذرا منظر سوچو، وہ یہاں پہ امام حسین بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا امام حسین کے، محبت سے چوما، لبھائے مبارکہ کو چوما، آنکھوں کو چوما، اور جھک کے شفقت سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسین، اللہ تیری نسل میں اماموں کو پیدا فرمائے گا، ائمہ کو پیدا کرے گا، وہ امامت کے تاجور ہوں گے، وہ امامت کے سرتاج ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ سارے اماموں کے نام گنا دیے۔ چھوٹے بھائی کو جب بولا تو بڑے بھائی دیکھ کر آزردہ ہو گئے، کہنے لگے نانا جان، سب حسین کی اولاد میں تو پھر میری اولاد میں کون؟
توجہ ہے آپ کی؟ سب حسین کی اولاد میں میرے بھائی کے، تو پھر میری اولاد میں کون؟ ابھی چھوٹے سے ہے رسول اللہ امام حسن علیہ السلام کی طرف دیکھے اور مسکرا کر کہا کہ اے میرے بیٹے حسن، یاد رکھ حسین کی اولاد میں ائمہ پیدا ہوں گے، امام پیدا ہوں گے، لیکن جب ان کی امامت کا سلسلہ رکے گا، تیری نسل میں، تیری پشت میں، تیری اولاد میں اللہ ایک ایسے امام کو پیدا کرے گا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ جو شان میری نبیوں میں ہے وہ ولیوں میں اس کی شان ہوگی، اور یاد رکھ اسے محی الدین کہہ کر پکارا جائے گا۔ وہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنے نانا کی امت سے اتنی محبت ہے۔ دیکھو حضرت اختر علی شاہ صاحب قبلہ کے پاس جاؤ، درویش کے پاس کیا ملتا ان کے پاس؟ صرف محبت ملتی۔ کھانا تو کہیں بھی مل جاتا پیارے، 10-20 روپے 50 روپے خرچو کہیں بھی مل جاتا، لیکن ان کے پاس کیا ملتی؟ ان سے پوچھئے علماء سے، محبت ملتی۔ کیا ملتا ان کے پاس؟ عزت ملتی۔ اور کیا ملتا؟ تمہارا دکھ درد بانٹتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کر آج پچھلے کئی سالوں سے اپنی خانقاہ میں کس کے لیے بیٹھے ہیں بولو؟ نہ رشتہ داروں سے ملتے ہیں، نہ شادیوں میں جاتے ہیں۔ میں گیا تھا ان کی بھتیجی کی شادی میں، حضرت بولے تھے تو وہ کہیں نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ وہ ڈیوٹی پر ہے۔ کیا ہے بولو؟ 24 آورس اللہ نے ان کو ڈیوٹی لگا کے رکھی ہے کہ سائیگاؤں کے مسلمانوں کی ضرورتوں کو وہ پوری کرتے ہیں، تمہارے دکھ درد کو وہ بانٹتے ہیں، اور صرف وہ محبت دیتے ہیں۔ اب حضرت اختر علی شاہ صاحب کی محبت کا یہ عالم ہے، تو ذرا سوچو غریب نواز کی محبت کا عالم کیا ہے؟ خانقاہوں میں نفرت نہیں ملتی، صرف محبت ملتی۔ کیا ملتی؟ مولا کائنات شیر خدا پر وار کرا ابن ملجم، کن پٹی پھٹ گئی یہاں سے یہاں تک، خون فوارہ 20 رمضان کو مسجد کوفہ میں حالت نماز میں امامت کر رہے ہیں، مارا۔ مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اگر اشارہ کرتے تو ٹکڑے۔ امام حسن کو بلا کر کہا میرے دشمن کے ساتھ کیا کیا؟ تو کہا بابا آپ فرمائیں کیا کیا جائے؟ تو فرمایا اگر میں زندہ رہوں بچ جاؤں تو بدلہ میں لے لوں گا، اور اگر میں مر جاؤں یعنی شہید ہو جاؤں تو بس ایک ہی مار مار کر اس کو ختم کرنا، تکلیف نہیں دینا۔ اور کیا کیا؟ ساتھ میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھیجا۔ تو اس مردود نے کیا کیا کہا؟ میرے دشمن کو، میرے قاتل کو، سنو نوجوانوں غور سے، یہ ہم حیدری ہیں کہ نہیں بولو؟ ہم مولا کے غلام ہے کہ نہیں؟ ہماری سب سے بڑی پہچان ہے کہ ہم مولائی ہے۔ بولو کیا ہے؟ ہم مولائی ہے، اس لیے مولائی ہے ہم۔ یہ مولائی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں یہ کیا لگا کے رکھے آپ لوگ سنی مسلمان درگاہ والے، مولائی۔ ارے میں نے کہا دیوانوں تم نے مولائیت کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر مولائیت کو ہٹا دیا جائے تو نہ قادریت بچے گی نہ چشتیت بچے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ چشتیت اور قادریت جو باقی ہے وہ مولائیت سے۔ مولا کائنات نے کیا کیا پتا ہے؟ کہا کہ اسے گرم روٹی دو، نرم بستر دو اور ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ یہ محبت کس کی ہے بولو؟ ایک قاتل کے ساتھ یہ رویہ مولا کائنات شیر خدا کا۔ اب ان کی اولاد حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر، وہ کیا ہے بولو؟ اپنے نانا کے وارث ہیں۔ بولو کیا ہے؟ اپنے غوث پاک کا ارشاد مبارک ہے اور بڑا مشہور ارشاد ہے، فرماتے ہیں باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ عبد القادر کا وجود نہیں، میرے نانا محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت سے محبت کی، آپ کو اندازہ ہے کتنی محبت کرے سرکار؟ نہیں ہے آپ کو؟ بالکل نہیں ہے، بالکل طور پہ نہیں ہے۔ بتاتے نہیں نا لوگ، مسئلہ یہ ہے جھگڑے بتاتے۔ انہوں آئے تھے یہ بول کے گئے، کیا بولا نا؟ یہ علی پاشا آئے تھے ایسا بول کے چلے گئے، ویسا بول کے چلے گئے۔ میں نے کہا کہ بیٹا یہ سب باتیں پیچھے ہٹا دو، یہ کام کی باتیں نہیں ہیں۔ 4 مسلک ہے بولے۔ میں نے کہا میں نے غلط نہیں بولا، میں نے امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقل کوٹ کیا ہے، کتاب ہے، کتاب کے حوالے سے میں آپ کے بات کر رہا ہوں فتاوی رضویہ سے، میں غلط نہیں بولا۔ اور ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تمہارے باپ سے پوچھ کے تھوڑی بولیں گے کیا بولنا ہے، ہم علی کی اولاد ہے، جو حق ہے وہی بولیں گے۔ اسی لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو علی کی اولاد ہمیشہ حق بولتی، چاہے سید عالم مصطفیٰ قادری ہو، چاہے سرکار کاظم پاشا ہو، چاہے حضرت اختر علی شاہ ہو۔ حق بولنے کے لیے یہ کسی سے بولو ڈرتے نہیں ہیں۔ اب سنو، رسول اللہ نے تم سے کتنی محبت کی ہے اس کا اندازہ ہے تمہارے کو؟ نہیں ہے، بالکل طور پہ نہیں، یہ بتاتے نہیں نا اصل بات۔ حضور جب دنیا میں آئے سب سے پہلے کیا فرمایا میرے آقا نے؟
بولو ربی حبلی امتی. ابھی نبوت کے اعلان کو 40 سال کیا ہے باقی ہے. 40 سال کے بعد لوگوں کو معلوم ہوگا, باہر والوں کو, کہ یہ نبی ہے. گھر والوں کو تو پہلے سے معلوم تھا. 40 سال کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ نبی ہے. لیکن جب سجدے میں گئے, یہ جو مشہور روایت ہے, حضور نے کہا ربی حبلی, بولو کیا کہا, رب نینا رہی کیا بھائی, ربی حبلی امتی, اے میرے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. اب اگر آج کا کوئی ملا وہابی ہوتا تو یہ کہتا کہ ابھی تو امت حیش نہیں, تو بولے کیوں نہیں, حیش نے نہ آنے کے بعد بول رہا تھا. نہیں, میرے نبی فرماتے کنت نبی و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. مٹی ادھر پڑی, پانی ادھر پڑا ہے, میرے آقا فرماتے میں تب بھی نبی ہوں. اور آپ کو پتا ہے میرے نبی آپ سے کب سے محبت کرتے ہیں؟ اپنی نسبت پر, اپنی قسمت پر ناز کرو سنی مسلمانوں. نبی کا میلاد منانے والوں, آقا کا میلاد منانے والوں, حضور کی نیازیں کرنے والوں, حضور پر درود سلام پڑھنے والوں, اپنی نسبت پر, اپنی قسمت پر ناز کرو. وہ خوارہ ایک مشہور قصہ سناتے, حدیث شریف میں ہے. کیا ہے؟ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے, سرکار پوچھے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کیا پوچھے؟ بولو تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو کیا بولے جبرائیل علیہ السلام؟ سرکار میں کوئی ٹھیک سے تو نہیں معلوم, لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ 70,000 سال میں ایک نور چمکتا آسمان میں. کیا بولے؟ 70,000 سال میں ایک نور آسمان میں چمکتا. 72,000 مرتبہ 72,000 ٹائمز میں اس کو چمک کے دیکھا. اب اس سے آپ میری عمر کا اندازہ لگا لیجئے. تو حضور نے کیا فرمایا, جبرائیل وہ نور کو دیکھا تو پہچانتا کیا؟ تو جبرائیل بولے یا رسول اللہ, جس نور کے وہ دیکھنے کے لیے 70,000 سال انتظار کرتا تھا اس کو کیسے نہیں پہنچاؤں گا؟ حضور نے امامہ ہٹایا, جبرائیل نے چیخ ماری یا رسول اللہ یہ وہی نور ہے. اب ابن عساکر کہتے ہیں, آگے کی سنو, کہ یا رسول اللہ اگر وہ آپ نور ہے, آپ ہی ہے, تو ایک سوال میں آپ سے کروں کہ آپ 70,000 سال کیا کرتے تھے جو نظر نہیں آتے؟ توجہ ہے آپ کی؟ 70,000 سال آپ مجھے نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضور نے فرمایا میں 70,000 سال اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رہتا. اللہ اکبر. 3 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ پڑھے تو دم نکل جا رہا آج کل کے نوجوانوں کا. وہ بھی جلدی جھپ جالی کی نماز رہتی, یہ نماز ہو گئی, ایک ہی کی نماز ہے. ایک آئے صاحب رسول سرکار کے پاس آ کے سرکار ادھر حدیث سنا رہا ہوں, ادھر آئے, کیا کرا, نماز پڑھا یا رسول اللہ, نماز پڑھا, پھر سے پڑھا, پھر گئے, پھر دیکھا کیا کرا نا, پھر پڑھا. تو انہوں ذرا سمجھ مکے, آج کل نوجوانوں کی سپر فاسٹ نماز رہتی, تراویح بھی اس ہوگی, ایسا نہیں, نماز ایسی پڑھو کہ حق ادا کرو. حضور نے کہا پھر سے پڑھا. تو انہوں بولے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہو رہی, سرکار بار بار نماز پڑھا رہے, تو کیا کہہ رہے لوگ, آرام سے نماز پڑھے. تو حضور نے فرمایا آرام سے نماز پڑھ, سجدہ کر تو سجدے کا حق ادا کر, مرغ کی طرح چونچ مت مار. مرغ کیسا مارتا چونچ, زمین پہ دیکھے بیٹا کیا بولتے مرغی, ٹک 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 ٹک, ایسا نہیں. حضور نے فرمایا قیام کر تو قیام کا حق ادا کر. قیام کا حق یعنی اطمینان ہو جانا کہ میں پورا قیام کا حق ادا کر لیا. رکوع کر تو رکوع کا حق ادا کر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, ایسا بول کہ تجھے اطمینان ہو جائے کہ میں نے رکوع کا حق ادا کر دیا. تو سب سجدہ کر تو ایسا کر کے تجھے یقین ہو جائے, اطمینان ہو جائے کہ ہاں میں نے پہلے سجدے کا حق ادا کر دیا, تو سر اٹھا. اب رسول اللہ کا سجدہ 70,000 سال کا, ایک علی کا سجدہ, ایک نبی کا سجدہ, ایک علی کا سجدہ, ایک حسین کا سجدہ. یہ جو سجدے ہیں ان سجدوں کو سمجھو, انہی سجدوں نے تو سجدوں کی لاحق رکھی ہے. رسول اللہ کا سجدہ دنیا کے بننے سے پہلے 70,000 سال کا ایک سجدہ. بولو کتنا؟ 70,000 سال کا ایک سجدہ. کسی نے علی سے پوچھا اے علی اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا علی اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتا جب تک کہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا. ایک سجدہ مصطفیٰ نے کیا جان رحمت نے مدینے میں حسنین کریمین کے لیے. وہ سجدہ ایسا کہ رسول اللہ سجدے میں ہے, امام حسن امام حسین رسول اللہ کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے. اب رسول اللہ نے یہ نہیں کہ آج کا ملا ہوتا یا مولوی ہوتا یا یزیدی مولوی ہوتا تو کہتا کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے.
وہ تو اللہ کی عبادت میں خلل کیوں بٹھایا نواسوں کو؟ ارے تجھے معلوم کہ نبی کو معلوم کہ حسنین کریمین کا مقام کیا ہے؟ حضور نے کیا کیا؟ سجدے کو طویل کر دیا، لمبا کر دیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ پہلے سجدے میں اگر 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ تو دوسرے سجدے میں بھی 3 بار ہی سبحان ربی الاعلیٰ، اگر 7 مرتبہ پڑھو تو 7 مرتبہ، تو اندازہ ہو جاتا۔ اب دوسرا سجدہ جب طویل ہو گیا، پہلا شارٹ تھا دوسرا لانگ ہو گیا، تو صحابہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہیں کہ حضور ہم سے جدا ہو گئے۔ ہلو ہلو اٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یو 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 دیکھے تو کیا دیکھے؟ امام حسن امام حسین بیٹھے ہوئے اپنے نانا جان کی پیٹھ پر۔ ارے یہ شہزادوں کا مقام دیکھو، کس کی پشت پر بیٹھے ہیں؟ جس کی پشت پر مہر نبوت ہے، اس کملی والے آقا کی پشت پر بیٹھے ہیں، جن کے دروازے پہ جا کر آواز لگانے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا میرے نبی کے دروازے پہ جاؤ تو چاہے جبرائیل ہی کیوں نہ ہو، آواز نہیں دینا، وہ جب آئے تو بات کرنا۔ اس نبی کی پیٹھ پر یہ دونوں شہزادے بیٹھے ہیں۔ اگر اللہ کو یہ ادا پسند نہ ہوتی تو اللہ جبرائیل کو بھیج دیتا اور کہتا کہ اے حبیب جاؤ اپنے میرے مصطفیٰ سے کہو اے جبرائیل کے امام حسن کو حسین کو اتار دو۔ یہ کیا لگا رکھا ہے؟ نہیں، یہ منظر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، انبیاء بھی دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے سجدے سے سر کو اٹھا کر کہا کہ تم نے دیکھا نہیں میری پیٹھ پر میرے نواسے بیٹھے تھے۔ اب ذرا سوچو، سجدہ خدا کو، دل حسنین کریمین کی طرف۔ اسی لیے تو امام شافعی فرماتے ہیں تمہاری نماز اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ نبی کی آل پر تم درود نہ پڑھو، جب تک کہ تم نبی کی آل پر۔ نبی کی آل کا مقابلہ کرنے والوں ذرا سوچو، درود پڑھتے سیدوں پہ، نماز پڑھتے سیدوں کی چیسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ کیا بھی جاوید غلط بول رہا ہوں، اتنی دور سے آیا تھی، راتور سے آیا جائے گا بیچارہ، اللہ اچھا رکھے۔ نماز پڑھتے کیا پڑھتے؟ درود کیا پڑھتے بیٹا؟ بولو 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 یارو، نماز میں درود کیا پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بولتے نہیں؟ کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کون ہے آل محمد؟ بولو یارو۔ امام حسن امام حسین اور قیامت تک آنے والی ان کی آل۔ اب مجھے کہنے دو، نماز میں حضرت اختر علی شاہ پہ درود پڑھ رہے تم لوگ۔ ایک بات ایگزامپل سمجھا رہا ہوں، فتوا لگ کھولے لا کے ڈشکیا ہوں بول کے علی پاشا کو رقم مارو، یہ کیا بولتی ہے بول کے آج کل ایسی کرتے۔ آل محمد درود پڑھ رہے رسول اللہ کی آل پر، نماز میں سے نکلتے سیدوں کی چیسی کی تیسی کر دے رہے۔ ارے یارو حیا ہے، شرم ہے نہیں ہے تم کو؟ تو یہ سجدہ جو ہے، ایک سجدہ حضور نے کیا دنیا کے بننے سے پہلے، کتنے سال کا؟ 70,000 سال کا۔ ایک سجدہ علی مرتضیٰ نے کیا، اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ اپنے رب کا۔ ایک سجدہ کربلا میں امام حسین نے کیا، اسی لیے کیا کہ اگر حسین کربلا میں سجدے سے سر کو اٹھا دیتے تو پہلے حسین بیٹھے تھے رسول اللہ کی پیٹھ پر، اگر رسول اللہ اٹھ جاتے تو حسین گر جاتے۔ اب کربلا میں اسلام بیٹھا ہے امام حسین کی پشت پر اور کہہ رہا ہے کہ اے حسین سجدے سے سر کو نہ اٹھانا، اگر تم نے سر اٹھا لیا تو تمہارے نانا کا دین گر جائے گا، پھر سنبھلنے نہیں پائے گا۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں 70,000 سال تک سجدے میں رہتا، تو جبرائیل بولے یا رسول اللہ 70,000 سال کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 70,000 سال میں اللہ کی توحید بیان کرتا، اس کی بات ہی بیان کرتا، اس کی تقدیس بیان کرتا، اس کی کبریائی بیان کرتا، اور 70,000 سال سجدہ کرنے کے بعد جب سر کو اٹھاتا تو اپنی گنہگار امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتا۔ کیا کہتے سرکار؟ ربی حبلی، بولو ربی حبلی۔ ارے یارو آدم نہیں بنے تھے تب سے حضور کو تمہاری فکر ہے، اتنی محبت کرنے والا نبی اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ تو اس نبی کی آل نے بھی اپنے نبی کی امت سے ویسی ہی محبت کی ہے، نہ امام حسین نے محبت میں کمی کی ہے، نہ امام حسن نے محبت میں کمی کی ہے، نہ مولا علی نے محبت میں کمی کی ہے، نہ ماں سیدہ فاطمہ نے تم لوگوں سے محبت میں کمی کی ہے، نہ غوث اعظم نے محبت میں کمی کی ہے، نہ غریب نواز نے محبت میں کمی کی ہے۔ اب توجہ طلب بات ہے، رسول اللہ دنیا میں آنے سے پہلے امتی امتی بولتے رہے۔ کیا بولتے رہے؟ میں 11ویں کے ٹاپک پر آ رہا ہوں۔ رسول اللہ دنیا میں آنے سے پہلے امتی امتی بولتے رہے، دنیا میں آنے کے بعد امتی امتی فرماتے رہے، اور قبر میں لیٹے ہیں مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے لب ہل رہے،
کیا ہل رہے؟ اور میں نے غور سے سنا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ پکار رہے ہیں ربی حبلی امتی. تو قبر میں لیٹے ہیں حضور تب بھی کیا بول رہے؟ بولو امتی. اب دیکھو 7ویں صدی ہجری میں ان کا ایک شہزادہ آیا دنیا جسے لوگ عبد القادر. کیا ہوا بھائی حافظ صاحب؟ میں کو بھی بولوں گا کیا ہوا؟ ختم کرنا ہے. ہاں درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب اتنی محبت رسول اللہ نے کی. سمجھ میں آئی بات کہ رسول اللہ نے تم سے کتنی محبت فرمائی ہے؟ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ کسی شاعر نے کہا کہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. جب تمام جہنمیوں کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ محبوب جنت تمہاری منتظر ہے. کیونکہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا. جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا اور میری اہل بیت جائے گی. اس کے پیچھے میری امت آئے گی. حضور رکے رہیں گے. اللہ کہے گا مصطفیٰ کیا چاہتے ہو؟ حضور سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے سے جا کے جب سجدے سے سر کو اٹھائیں گے تو اللہ کہے گا مصطفیٰ کیا چاہتے ہو؟ مانگ جو مانگے گا آج عطا کیا جائے گا. جو چاہے بول محبوب کیا خواہش ہے؟ تو اللہ فرمائے گا مولا وہ جو جہنم کے مستحق وہ جو جہنم کے مستحق ہوئے ہیں پروردگار وہ میرے گناہگار امتی ہیں. مدینے جاؤ تو جا کر دیکھنا وہاں پر ریاض الجنہ میں لکھا ہے شفاعتی لأہل الکبائر. میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے. جو نمازی ہوگا نماز کے صدقے چلا جائے گا. جو روزے دار ہوگا روزہ رکھ کر چلا جائے گا. حج کرنے والا حج کے ذریعے چلا جائے گا. زکات دینے والا زکات کی وجہ سے چلا جائے گا. خیر خیرات کرنے والا خیر خیرات کی وجہ سے چلا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر. میری شفاعت امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تم سے اتنی آواز کر دیا آواز بڑھا یار. کیا سکتا رہے یار پہلے یار 600 کلومیٹر سفر کر کے آیا امتحان لے رہے ہیں آپ لوگ. انہوں بھی اچھا ٹھنڈے بیٹھے ہوئے نینا ری شاید. ہاں ساتھ دینا بیٹا. درود پاک پڑھو اللہم صلی علی. آپ لوگ تھک گئے تو میں چلے آتا ہوں. کیا کرنا نہیں کرنا کرنا. ہاں نہیں ہم کسی پہ نہیں کرتے بھائی. ہم مذمت کی بات کرنے نہیں آئے. ہم صرف یزیدیوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں یزیدیوں پہ تو پورے پونوں بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. ہاں ٹھوک بجا کے کرتے ہیں. ہم مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کی بات کرتے ہیں. ہم نفرت کی بات نہیں کرتے. غری نواز کی گنبد میں جاؤ آستانے پر لکھا ہوا ہے نو انٹری بول کے کسی کے آستانے. ارے اپنا ہو کہ پرایا ہو مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو سب کے لیے 24 گھنٹے دروازے کھل ہیں. تو ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں. ہمارے پاس یہ مسلکی انتشار منافرت نہیں ہے. ہمارے پاس صرف محبت ہی محبت ہے. کیا ہے بولو کیا ہے؟ محبت ہی محبت ہے. صرف محبت ہے. اب دیکھو وہ محبت کا پیغام میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 سال سجدہ کر کر میں جب سر کو اٹھاتا تو میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتا. کیا کرتا؟ بولو کیا کرتا؟ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا. اب جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے اور اہل بیت اطہار کا مقدس جو ائمہ اہل بیت کا جو سلسلہ ہے وہ تھما تو اسلام میں اتنی برائیاں آ گئی. یہ کسی بھی مکتب فکر کے لوگوں سے پوچھئے. عراق کی سرزمین پر یہ عالم تھا کہ ہلاکو خان منگول دیکھے نا ارطغرل میں دیکھے ہوں گے تم لوگ. ڈرو نا کہاں سب دیکھے منگولا کیسے آتے گھوڑوں پہ بیٹھ کے چپٹے چپٹے آ کے مار کے چلے آتے. تو انہیں عراق پہ حملہ کرنے آیا بغداد پہ. تو بغداد پہ حملہ کرنے آیا غوث پاک کے زمانے سے پہلے. تو پورا عراق خالی ہے بغداد. بولا ہاں اتنا ڈر میرا. پورے کے پورے بھاگ گئے. جنگیز خان کا وہاں پورے کے پورے بھاگ گئے. کہاں ہے پورے شہر والے؟ تو اس کو آ کے بولے سرکار وہ پورے شہر والے مناظرہ کر رہے. یہ چل رہے تھے تماشے بنگلور میں بھی چلے. پاگلا دماغ عقل نہیں ہے مناظرے کر لیتے پھر. ارے بیوقوفوں مناظرے والے نہیں موبائلے والے ہم لوگ آئے. ہاں مناظرہ کر رہے ہیں. کیا مناظرہ کر رہے ہیں معلوم؟ تو نے بولا ایک بہت بڑی ٹاپک پہ مناظرہ ہو رہا ہوگا بحث مباحثہ علماء کا. کس ٹاپک پہ ہو رہا تھا معلوم کر کرا. تو اس کا آدمی گیا. علماء غور سے سنیں توجہ چاہوں گا. ان کا آدمی بھاگ لیتے ہوئے گیا. بھاگ لیتے جا کے آ کے بولا حضرت بات یہ ہے بادشاہ سلامت طہارت کے ڈھیلوں پہ بحث ہو رہی مسلمانوں میں 3 لینا کے 7 دینا. تو اس نے کیا کہا معلوم؟ اس خوف کو ختم کرنا اب ہمارے لیے مشکل نہیں ہے.
جو قوم اس چھوٹے مسئلے پر پورا شہر خالی کر کر چلے گئی ہے، ان میں اتنا اختلاف ہو گیا ہے، تو سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے اور بغداد کی سرزمین پر شہنشاہ ولایت بن کر جلوہ گر ہوئے، رسول اللہ کا سارا فیضان لے کر جب جلوہ گر ہوئے، تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے دیکھا کہ میرے نانا جان کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے، اور اتنے فرقے یعنی 73 کے 73 اس وقت موجود تھے۔ خلق قرآن کا فتنہ اٹھایا گیا، بے شمار فتنے اٹھائے گئے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر اپنے نانا جان کے جانشین بن کر، مولا کائنات کے جانشین بن کر، شیر خدا کے جانشین بن کر، حسنین کریمین کے جانشین بن کر جب بغداد کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے، تو غوث پاک نے سب سے پہلے کیا کیا ہے بتایا آپ کو؟ مناظرہ ہو گیا۔ عیسائی آئے غوث پاک کے پاس، آ کر بولے ہمارے نبی بڑے کہ تمہارے نبی بڑے؟ علماء سے بحث، اس لیے بولتے علماء مشائخ ہمیشہ مل کے رہنا تو فائدہ رہتا، کیونکہ رسول اللہ کے جو حقیقی جانشین ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انی ترکتم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیت و اطرتی اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا فرمائی سرکار؟ بولو۔ ایک قرآن ہے فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، دوسری میری اہل بیت ہے، ان دونوں کو تھامے رہو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ بھی فرمایا اس وقت تک یہ الگ نہیں ہوگے جب تک کہ مجھ سے آ کر حوض کوثر پر ملاقات بولو نہیں کر لیتے۔ حضور پیران پیر غوث پاک کو معلوم ہوا کہ مناظرہ چل رہا مسلمانوں میں عیسائیوں میں، اور زبردست مناظرہ چل رہا ہے، تو غوث اعظم پیران پیر نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو آ کر کہنے لگے سرکار بات یہ ہے کہ عیسائی یہ بول رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور آپ کے اور ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ غوث پاک نے دلیل نہیں دی، یہ علی کا شعر ہے، یہ حسنین کریمین کا خون ہے، یہ رسول اللہ کے وارث و جانشین ہے۔ پیران پیر نے فرمایا اتنی دور کیوں جاتا ہے؟ اس سے جا کر پوچھ عبد القادر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو وہ گئے رائے طلب کرنے کے لیے عیسائی پادریوں کے پاس، اور جا کر پوچھیں کہ آپ عبد القادر جیلانی؟ نہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ بہت بڑے صوفی ہیں، بہت نیک ہے، متقی ہے، مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نانا تک بچ جا، میں مردے کو زندہ کر کر بتاؤں، میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ تو لوگ بولے ہاں ایسا کیسا ہو سکتا، چلو دیکھ لیں گے۔ قبرستان کو گئے، کہاں گئے؟ توجہ، اب دوسرے جماعت والے بھی غور سے سننا یہ بات، دوسرے مسلک والے بھی، ہاں قرآن سے پروف کرتا ہوں، حدیث سے پروف کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، شہزاد غوث اعظم کا بیٹا ہوں۔ توجہ طلب باغ، پیران پیر نے پوچھا جب وہ جمع ہو گئے عیسائیاں پوری، بنگلور میں ہوا رہے تماشا، ویسی تماشا بغداد کی سرزمین پر ہوا۔ غوث پاک نکل کر آئے اور پوچھا کہ تمہارے نبی کیا کہتے تھے مردوں کو زندہ کرتے؟ کہا قبرستان کو چلو، چلے قبرستان کو۔ کہا تم اپنی مرضی سے کوئی خبر کو پسند کر لو، کہا وہ 100 سال پرانی خبر ہے۔ تو غوث اعظم نے پوچھا کہ تمہارے نبی کیا کہتے تھے مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے؟ تو انہوں نے کہا کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ پیران پیر نے فرمایا عبد القادر جیلانی نبی نہیں ہے، نبی کا غلام ہے، نبی نہیں ہے، نبی کا نواسا ہے، نبی نہیں ہے، نبی کا شہزادہ ہے، نبی نہیں ہے، نبی کا وارث ہے۔ سن میں کیا کہتا ہوں، قم بإذن، کہا مردے کی طرف دیکھ کے میرے حکم سے زندہ ہو جا، مردہ زندہ ہو گیا۔ اب لوگوں کو تعجب ہوتا، کل آتے پکڑ لیتے آپ لوگوں کو، ایسی بات کرے حضرت شہزادے غوث اعظم اور میں سرکار کاظم پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2016 میں نہیں 17 میں عمرے کو گئے۔ توجہ سے سنو نوجوان، تو وہاں پہ آ کے لوگ پکڑ لیے سرکار کو، اندر کی بات سناؤ، کیا کرے یہ مولویاں؟ بولے آپ لوگ بہت شرک اور بدعت کی بات کرتے، کیا کرتے؟ شرک اور بدعت کی بات کرتے۔ تو حضرت نے کہا، میں نے کہا یہ بولے کلپاں بتا، ایک کلپ حضرت کی یوٹیوب پہ سے نکال کے، وہاں کے بڑے بڑے علماء بول رہا ہوں، متوجہ جو لے کے گئے آفس میں لے کے آ کے، بیٹا شہزادے غوث اعظم کو ہم لوگ پریشان بھائی ٹھہرے ہوئے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر دعا کر رہے ہیں، کیا چل رہا کہ قصہ؟ بولے آپ کلپ میں بولے آپ کی یہ تقریر ہے کہ عبد القادر جیلانی نے مردے کو زندہ کیا، کیسا کر سکتے؟ تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی ایک بات بتا، عبد القادر جیلانی کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے بولا بہت بڑے عالم تھے وہ، اور بہت بڑے صوفی تھے وہ، اور اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن ہم ان کو ایسا نہیں مانتے جیسا تم لوگ مانتے ہو۔ اس نے کہا ہم ایسا نہیں مانتے جیسا تم مانتے ہو۔ تو حضرت نے کہا اعتراض کس بات سے ہے؟
تو اس نے کہا آپ نے کہا کہ عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا عبد القادر جیلانی کو ولی مانتے ہیں؟ ولی کیا ہوتا؟ اللہ کا دوست۔ تو بولے ہاں بالکل مانتے ہیں۔ تو بولے بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم دوست کا پاور مانتے، تم دشمن کا پاور مانتے۔ پریشان ہو گیا انہیں بولا یہ غوث پاک کے شہزادے کی شان بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت کی کرامت ہے۔ بولے کیا اتنا فرق ہے تم میں ہم میں کہ ہم دوستوں کا پاور مانتے ہیں، تم دشمنوں کا؟ تو حضرت وہ کیسے؟ اس نے کہا مولانا وہ کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک بات بتا، دجال کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اللہ کا دوست ہے کیا ہے؟ بولو دجال دشمن ہے کہ نہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کو اللہ اتنا طاقت دے گا کہ اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے چھوڑ دے گا، اور نہیں مانے گا تو مار دے گا، اور مار کر پھر زندہ کرے گا، مار کر پھر زندہ کرے گا۔ تو شہزادے غوث اعظم نے فرمایا ارے جب اللہ دشمن کو اتنی طاقت دے سکتا ہے جس کی طاقت کو تو مانتا ہے، ہم اللہ کے اور محبوبوں کی طاقت کو مانتے ہیں جو اللہ کے دشمن نہیں دوست ہے۔ یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا اختیار ہے۔ دیکھو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم سے غریب نواز نے بھی محبت کی ہے، کی ہے کہ نہیں؟ بولو خواجہ غریب نواز کی طرف چوکٹ پہ گوٹ گوٹ پہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ دیکھ آدھے سے زیادہ مجمع گیا ہوا ہے، بچے بھی جا کر آئے ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے بیٹا، ملتا نہیں ملتا؟ بولو خواجہ جی کی چوکٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو مسلک اہل سنت کا مرکز ہندوستان میں کل بھی اجمیر تھا، آج بھی اجمیر ہے۔ ہماری ضرورت ہے خواجہ کے در سے کل بھی پوری ہوتی تھی، آج بھی پوری ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سرکار غریب نواز کے دربار پر جاؤ، محبت ہی محبت ملے گی، سکون ہی سکون ملے گا، اطمینان ہی اطمینان ملے گا۔ حاجتیں لے کے جاؤ، پریشانیاں لے کے جاؤ، ضرورتیں لے کر جاؤ۔ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ خدا ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ خدا سے جدا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے۔ کیا ہے؟ ہم ان کو خدا سمجھ کر نہیں جاتے دوستو، خدا کا محبوب بندہ سمجھ کر جاتے ہیں، خدا کا ولی سمجھ کر جاتے ہیں، اور اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم ان کی چوکٹ پر جاتے ہیں تو وہ ہماری طرف توجہ فرماتے ہیں۔ اب ان لوگ بولتے کیسا فرماتے؟ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، مر گئے، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بولو ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے جو نعوذ باللہ مٹی میں مر کر مل گیا ہے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَعَالَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ میرا نبی تم میں موجود ہے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ مَحْبُوبٌ، میں آپ کی امت پر اس لیے عذاب نازل نہیں کرتا کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اب ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو مٹی میں گیا وہ ختم ہو گیا، بولتے نہیں بولتے؟ ان کا ہاتھ پکڑ کے صبح میں پوچھنا السلام علیکم حضرت ایک بات بتائیے، گناہ کرے تو کیا ہوتا؟ تو کیا بولتے؟ خبر میں، ارے بولو یار، وہ خبر میں عذاب ہوتا۔ ہاتھ پکڑ لینا، کس کو ہوتا؟ آپ تو بولے خبر میں کچھ بھی نہیں ہے، توجہ ہے؟ ارے یارو ادھر دیکھو کیا دیکھنا، کیا طریقہ ہے، اتنی محنت یہاں بیٹھو معلوم ہوتا کیا میں بازاری آدمی ہوں کیا پیسے لے کے تقریر نہ کرتا ہوں؟ کیا ہے آپ لوگ مذاق بنا کے ادھر دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا نہیں کرنا، توجہ لگو، نہیں آتا میں آپ کو، میرے کو کوئی حاجت نہیں ہے قطعی طور پہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 10 گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں آپ لوگوں کی محبت کی خاطر آیا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگ ادھر ادھر دیکھ تقریر نہیں ہوتی، یہی ختم ہو جاتی بات، ختم کرو، ختم کر دیتا ہوں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی۔ توجہ رکھو، اگر یہاں پر آؤ ہے نا تو کچھ لے کر جاؤ، ایسے ٹائم پاس کر کے نہ کچھ جاؤ، زندگی ٹائم پاس میں گزر جا رہی۔ میں آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں؟ اور محنت لگتی ہے، 50 سال کا ہوں، چھوٹا بچہ نہیں ہوں، سمجھ رہے؟ سفر کر کے اتنی دور سے آپ لوگوں کے واسطے آئے، نوجوانوں کی محبت کی خاطر آیا، یہاں پہ سب بولے بول کے آیا کہ نہیں؟ اتنی دور سے محنت لگتی ہے، اور جب محنت کرتا ہے آدمی تو توجہ ہونی چاہیے۔ اور میں عام مقرر مولوی نہیں ہوں، میں رسول اللہ کی آل ہوں، میں غوث پاک کی اولاد ہوں۔ جب بات ہو تو توجہ رکھو، میں آپ کو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، میں تماشا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ توجہ سے سنیے میری بات، خبر میں کچھ بھی نہیں رہتا، کیا بولتے ہیں؟ تو اس سے پوچھو گناہ کرے تو کیا ہوتا؟ تو خبر میں بچھو آتے، سانپا آتے،
تو ہاتھ پکڑ کے پوچھنا اس کا، آپ تو بولے تھے خبر میں کچھ بھی نہیں رہتا، تو پھر یہ عذاب کس پہ نازل ہوتا؟ تو ان میں ہم میں فرق اتنا ہے پیارے کہ یہ عذاب کے متمنی ہیں، ہم رحمت کے متمنی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں صرف عذاب ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے قبروں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَإِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ۔ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کی قبروں کا کیا پوچھنا، پھول ہی پھول ہے، باغ ہی باغ ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب بندوں کی قبروں کو معمولی قبر مت سمجھو، وہ جنت نعیم ہے، وہاں پر اللہ جنت بنا دیتا ہے۔ نیکی کرے تو کیا ہوتا ہے، جب سوال جواب میں کامیاب ہو گئے تو فرشتہ کیا کرتا، جاتے جاتے کھڑکی کھول کے جاتا، کہاں کی کھڑکی کھولتا، سائی گاؤں کی، لاتور کی، بمبئی کی، دلی کی، کہاں کی کھڑکی کھولتا بولو، جنت کی کھڑکی کھول کے جاتا۔ رہتے رہتے دنیا میں تمہاری قبر کو اللہ جنت بنانے پر قادر ہے، تو ان اولیاء اللہ کی مزارات کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا سوچو، ہم جب اجمیر شریف جاتے ہیں تو یہ مت کہو کہ نعوذ باللہ ہم خدا سمجھ کر جاتے ہیں یا ہم بت پرستی کرنے جاتے ہیں، نہیں، ہم کو معلوم ہے کہ خواجہ غریب نواز کا کیا مقام ہے۔ ہم جا کر عرض کرتے ہیں کہ سرکار ہم ان کو تحفہ بھیجتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی بارگاہ میں ثواب، ایثار ثواب پیش کر ان سے کہتے ہیں کہ سرکار ہم آئے ہیں، پریشان ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم میں کوئی بیمار ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کو روزگار نہیں ہے، کسی کا کاروبار نہیں ہے، سرکار آپ توجہ فرمائیے۔ کیا کہتے ہیں بولو، سرکار آپ توجہ فرمائیے۔ تو وہ نبی کے جانشین و وارث سرکار معین الدین چشتی کا جب ہاتھ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے ہمارے حق میں کی جانے والی ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو حضرت صادق علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاتے نہیں جاتے، اپنی ضرورت لے کے جاتے، ایک دن میں پوری ہوتی، کبھی 1 گھنٹے میں ہوتی، کیسا ہوتی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ سنتا سب کی ہے، قبول سب کی نہیں کرتا۔ اب حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کا تو یہ معاملہ ہے کہ وہ تو سلطان الاولیاء ہے۔ کیا ہے بولو، بولو کیا ہے؟ سلطان الاولیاء ہیں، وہ اولیاء کے شاہ ہیں، اولیاء کے بادشاہ ہیں۔ ایک بات سن لو آخری، تم لوگوں کا بھی موڈ دکھ رہا، میں بھی ختم کر رہا ہوں بات، اب کب آتوں کی نہیں معلوم، یہاں پہ نہیں معلوم، اب شہادت سے بات ہوئی گی۔ بہرحال ایک بات سن لو، آپ کیوں گئے اٹھ کے؟ بیٹھو بیٹھو، ختم کرنا ہے کیا؟ ہاں درود پاک پڑھیے، پانی دی جل اللہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم غوث پاک کی 11ویں کرنے والے ہو۔ کیا کرنے والے ہو؟ بولو، 11ویں کرنے والے ہو۔ حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر اپنے مریدوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں، اور کیوں کرتے بھئی؟ اگر کوئی اچھا رہا، اب حافظ صاحب ماشاءاللہ قابل، لائق، فائق ہیں، کبھی کبھی ستاتے، اب میں ان سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ حافظ قرآن ہے، قابل ہے، مصلی سنبھالے ہوئے ہے، سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت اختر علی شاہ صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کے نائب بنے ہیں، ان کے اسسٹنٹ ہیں، انہوں جو کام بولتے وہ کرتے، علماء کو بلاتے، مشائخ کو بلاتے، جلسے کراتے، جلوساں کراتے، 11ویاں کرتے، صاحب کی سرپرستی ہے، یہ سب کام کرتے۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کوئی بدماش وہاں چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں یہاں پہ کوئی بھی، وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے 24 گھنٹے بدماشی کرتا ہوں، آپ اس سے محبت کرتے؟ بولو یارو، آپ نفرت کرتے اس سے۔ جب دیکھو چوروستے پہ بیٹھا ہوا رہتا، چبوترے پہ بیٹھا ہوا رہتا، بچیاں آتے جاتے رہتے، چھیڑ لیتے رہتا، بدماشی کرتا، عورتوں سے پوچھے، وہ نہیں، بدماش لوفر ہے وہ۔ اور ایک نوجوان وہ جو مسجد سے نکلتے رہتا ہمیشہ، اور ہمیشہ اس کی نظر نیچے رہتی، تم سارے محلے والے اسے کیا بولتے؟ بولو، شریف النفس آدمی ہے، نیک بچہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، شادی بھی جلدی ہو جاتی اس کی، رشتے بھی جلدی آئے تھے اس کے، کیونکہ پوچھتے پوچھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ارے بھائی جب دیکھو مسجد میں نظر آتا ہوں، ارے وہ بچے کے کیا کہنے بھائی، بڑا نیک متقی پرہیزگار بچہ ہے، تو سب محلے والے اس سے محبت کرتے۔ اگر کوئی بدماش رہا، ستانے والا رہا، لڑنے والا رہا، گالی دینے والا رہا، لوگوں کو زحمت دینے والا رہا، محلے والوں کو تنگ کرنے والا رہا، اگر ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو اس پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے۔ اور اگر کوئی نیک متقی پرہیزگار، سب کی مدد کرنے والا، سب کی خدمت کرنے والا، سب کا دکھ درد بانٹنے والا کوئی ایسا نوجوان دنیا سے چلا جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، تو سارا محلہ اس کے لیے روتا ہے۔ تو یہ کیا انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے، کیا ہے بولو؟ انسان کی فطرت ہے۔ انسان اچھے کو پسند کرتا ہے، برے کو نہیں کرتا۔
کسی شاعر نے کہا تھا کہ اچھے ان کے ہیں تو ایک ہے برے کس کے ہیں، اچھے ان کے ہیں تو ایک ہے برے کس کے ہیں، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا نمازی ہے تو چاہوں گا، روزے دار ہے تو چاہوں گا، متقی ہے تو چاہوں گا، پرہیزگار ہے تو جنت پہ لے جاؤں گا، نہیں، سرکار نے فرمایا وہ تو ویسے ہی چلا جائے گا۔ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، اے گناہگاروں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا نبی اس وقت تک جنت پہ نہیں جائے گا جب تک کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ اب ان کے جانشین حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر نے تم سے کتنی محبت کی ہے، دیکھو پیرانے پیر کیا فرماتے معلوم، وَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ 70 مَوْثِقًا أَلَّا يَمُوتَ مُرِيدِي حَتَّى إِلَّا بِالتَّوْبَةِ وَالْإِيمَانِ۔ غوث پاک کی گیارہویں کرنے والوں خوشخبری سنو، غوث پاک کی غلامی رکھنے والوں خوشخبری سنو، پیرانے پیر محبوب سبحانی ہے، کیا ہے بولو، محبوب سبحانی ہے، قطب ربانی ہے، صاحب الاشاراتی والمعانی ہے، قندیل النورانی ہے، شہباز لامکانی ہے۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں انا الحسنی والمغدا مقامی، میں حسنی ہوں اور میرا مقام مغدا ہے، میں اللہ کے بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب رہنے والے ولیوں میں سر فہرست ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب رہنے والا ہوں، یہ غوث پاک کا ارشاد ہے۔ وَيُصَرِّفْنِي وَحَسْبِي ذُو الْجَلَالِ، اور جیسے چاہے میں تصرف کرتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں تمہاری حاجتیں پوری ہوتی۔ اسی لیے دیکھو کسی اور ولی کی فاتحہ کرو، کسی اور ولی کی نیاز کرو، کام ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے، لیکن غوث اعظم کی 11ویں کرو، ادھر کرو ادھر کام ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے معلوم، غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کے قرب کی منزل میں رہتا ہوں، جب کوئی میرا مرید مجھے یاد کرتا ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں مولا مجھے اس نے پکارا ہے۔ اللہ غوث پاک کی کوئی بات کو ٹالتا نہیں۔ پیرانے پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ 70 مَوْثِقًا أَلَّا يَمُوتَ مُرِيدِي حَتَّى إِلَّا بِالتَّوْبَةِ وَالْإِيمَانِ۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نے میرے اللہ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے۔ کتنے؟ 70 مرتبہ بولو، 70 مرتبہ میں نے وعدہ لیا ہے کہ مولا میرا مرید چاہے زندگی میں کچھ کرے لیکن جب مرے گا تو توبہ کر کر مرے گا۔ غوث پاک سے اللہ نے فرمایا کہ اے عبد القادر مرید کیوں نہیں کرتے الہام کے ذریعے، تو پیرانے پیر نے عرض کیا کہ مولا نہیں، کیوں نہیں کرتے، کہا نہیں، کیوں نہیں کرتے، کہا نہیں۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ عبد القادر لوگوں کو مرید کرو، ان سے بیعت لو۔ بیعت کیا ہوتی؟ یہ کوئی چمتکار نہیں ہے، لوگ جو سمجھتے بیعت بیعت کیا لگاتے اہل سنت والے، درگاہ والے، نظام والے، بیعت کس کو بولتے معلوم ہے؟ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کو بیعت بولتے۔ بولو کس کو بولتے بیعت؟ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے بیعت، ایسا یوں ہلا دیا تو کام ہو جاتا۔ گناہوں سے سچی توبہ کرنا، کسی شیخ طریقت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنا کہ حضرت میں آپ کو گواہ بنا کر اپنے تمام گناہوں سے، کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ اگلے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بیعت لو، پیرانے پیر نے کہا نہیں، اللہ نے حکم دیا میں حکم دیتا ہوں۔ تو غوث پاک اٹھ کر ٹھہرے اور ٹھہر کر کہا کہ مولا میں مرید کروں گا، بیعت لوں گا لوگوں سے، لیکن تم اس سے وعدہ کر کہ جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور جو توبہ کر کر مرتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بولو جنت ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا عبد القادر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت لے گا وہ توبہ کر کر مرے گا۔ پیرانے پیر نے پھر وعدہ لیا، پیرانے پیر نے کتنی مرتبہ معلوم؟ 70 مرتبہ۔ بولو